چیز لا کے ان کا ٹکڑا کر دے تو وہ پاک نہیں کر سکتے. اگر نجاست جسم کے کسی حصے سے لگ گئی ہونا انسان کھانا ہوتا ہے تو وہ پاک نہیں کر سکتے. اگر کسی بندے نے رات کی تاریکی کے اندر چھپ کے گناہ کیتا ہے صبح ہو جائے کہ دروازے پہ لکھا ہے ایس بندے نے راتی اے کوئی گناہ کیتا ہے اے گناہ کیتا ہے. نبی پاک نے صلاۃ والسلام کی دروازے میں ہو گئی. رب تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ پردے پا کی بات ہے بولو رب تعالیٰ نے کی بات ہے ایمان ہوتے پردے پا دیتے خاملہ میں ہوتے پردے پا دیتے کوتاہیاں میں ہوتے پردے پا دیتے گناہوں میں ہوتے پردے پا دیتے. اور رب تعالیٰ نے حکمت مصطفیٰ واسطے قاعدہ بدل دیتا قانون تبدیل کر دیتا شرع کے اندر آسانی رکھ دیتی مسئلے کے اندر آسانی رکھ دیتی. اور حکمت مصطفیٰ میں رب تعالیٰ نے ایک اجازت دے دیتی اور حکم دے دیتا کہ تمہارے واسطے کوئی پرانا حکم نہیں نوا حکم ہے یا نہ کہنا حکم ہے. فرمایا تمہارے واسطے یہ حکم ہے کہ اگر نجاست کپڑے میں ڈال کے پاک پانی نہ دھو لو تو پاک ہو جائے. اور اگر کسی میں ڈال جائے فرمایا جسم بھی نہ ہو وہ بھی پاک ہو جائے گا. اور اگر کسی بندے نے راتری چھپ کے گناہ کیتا ہے یا صبح اٹھانے کے اندر گناہ کیتا ہے خلوت کے اندر کیتا یا جلوت کے اندر کیتا اعلانیہ کیتا یا پیشندہ کیتا دروازے کے اندر کوئی حکم نہیں لکھا جاتا پردہ پوشی فرما دیتی. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس قدر عام ہے کہ جس طرح پاکہ میں رحمت مصطفیٰ کو فائدہ ملیا جس طرح عبادت گزارا میں رحمت مصطفیٰ کو فائدہ ملیا جس طرح پرہیزگارا میں رحمت مصطفیٰ کو فائدہ ملیا جس طرح نمازیوں میں رحمت مصطفیٰ کو فائدہ ملیا جس طرح روزہ دارا میں رحمت مصطفیٰ کو ملیا. رب تعالیٰ نے محروم نہ روزہ چھڑنے والے نے رکھیا نہ بے نمازیوں نے رکھیا نہ گناہگاروں نے رکھیا نہ فاسقوں نے رکھیا نہ فاسقوں نے رکھیا نہ اعلانیہ گناہ کرنے والے نے رکھیا نہ چھپ کے گناہ کرنے والے نے رکھیا. رب تعالیٰ نے ہر کسی کو رحمت مصطفیٰ کو اس طرح فائدہ عطا کر دیتا فیض عطا کر دیتا کہ اللہ رب العالمین نے مکمل طور پہ پردے پار دیتے. اور خود رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ مالک ہے وہ بخشن والے جدو قیامت والے دن نامہ عمل کھل گئے رب تعالیٰ کی باتی ہے وہ جناب کی معاملہ فرماوے یا رب تعالیٰ کی باتی ہے فرمائے گا محبوب مصطفیٰ ہے کہ گناہگار حقدار کے عذاب کریے سزا کریے مگر محبوب پھر کی چاہیے کبھی والے محبوب مصطفیٰ فرماوے کہ یا معلوم تعالیٰ جیرو میں اگلے ہے تو میرا یہ سرکار شفاعت فرماوے اللہ رب العالمین بیڑا پار فرماوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے والدین قریبین رب تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی رب تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی رب تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. دنیا کے اندر اگر کسی دا بیٹا کوئی اونچا مقام و مرتبہ پا جاوے ماں باپ آتے نے اللہ پاک دا شکر ہے رب تعالیٰ نے ساڑھے بیٹے کو فلاں مقام عطا کیتا ساڑھے بیٹے کو فلاں مرتبہ عطا کیتا فلاں عہدہ عطا کیتا. ماں باپ خوش ہو جاتے نے حتیٰ کہ دنیا کے اندر کوئی کہتا ہے میرا پتر حافظ ہے کوئی کہتا ہے میرا پتر عالم ہے کوئی
میں کوئی آتی ہے صدر ہے کوئی آتی ہے فلاں مگر قربان جاوا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر رب تعالیٰ نے ایک ماں ایسی پیدا فرمائی ہے جیڑی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ لوگوں میں رب تعالیٰ نے میرے تے اتنا فضل فرمایا رب تعالیٰ نے میرے پتر کو سارے نبیوں کا امام بنا دیتا رب تعالیٰ نے میرے پتر کو انبیاء کا امام بنا دیتا رب تعالیٰ نے میرے بیٹے کو رسولہ کا امام بنا دیتا رب تعالیٰ نے میرے بیٹے کو نبیہ کا سردار بنا دیتا رسولہ کا سردار بنا دیتا ایک امام ہے اور امام یہ کہہ سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے پتر کو ساری کائنات کا بادشاہی بنا چھڑیا ہے زندہ باد کیوں نہیں کوئی دوسری ماں کائنات کے اندر ایسی ہے سوائے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے اے صرف اے ذات اگر رب تعالیٰ نے عطا کیتا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عطا کیتا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرما دیا نے کہ لوگوں کائنات کے اندر بڑے بڑے اپنے پترہ دے مقام و مرتبے دے فخر کرنیا ماما ہون دیا اور ہندیاں رہ دیا مگر رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے مینو بیٹا ہی وہ عطا فرمایا کہ جنہ ساری خدائی دا بادشاہ آوے بے بسم اللہ جتنا وقت مجھے دیا گیا اتنے وقت کے اندر میں نے اپنی حاضری کو مکمل کیا اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین والحمدللہ رب العالمین حضرت علامہ مولانا جناب قاری امجد جسوری صاحب آپ خطاب فرما رہے تھے چونکہ ایک بج چکا ہے تو بلا تخفیف سوا 1 بجے اذان ہوگی تو میں اسی مسجد کے امام و خطیب ماشاءاللہ دوران حاضری ہمارے محترم مقام عزت مآب پیر طریقت رحمت شریف
پیر جناب حافظ محمد شاہد نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے میرے بابا جی کے فیض یافتہ اسی گھرانے کے اسی در کے چشم و چراغ ہیں اور درے سگے درے گنجے کرم بھی ہیں درے گنجے کرم سے بھی دامن میں بھرپور فیض ہے اور دیکھیں تو بابا جی حضور بابا عبداللہ شاہ بابا جلے شاہ بابا چیلے شاہ اسی در سے اسی گھر سے انہیں نور بھی ملا ہے فیض بھی ملا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک حاجی صاحب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ یہ فقیروں کی اولاد ہے اور خود فقیر ہے اور فقیر وہ نہیں ہوتا جو دنیا سے مانگے فقیر وہ نہیں ہوتا جو دنیا سے مانگے وہ فقیر ہوتا ہے اور محمد کے در کا فقیر اور ہوتا ہے دنیا کا فقیر مانگتا ہے اب جملہ سنا ہے آپ نے فقیروں کے در پہ آئے ہیں فقیروں کی اولاد بیٹھی ہے فقیر وہی علی صاحب حافظ شاہی صاحب سنے فقیر وہ نہیں ہوتا جو دنیا سے مانگے دنیا کا فقیر مانگتا ہے محمد کے در کا فقیر مانگتا ہے یہ اللہ والوں کی بات ہے اللہ والوں کی شان ہے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ جناب قاری محمد زبیر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے اپنی پیاری پیاری باتوں سے بابا جی کی باتیں سنائیں حضور کی باتیں سنائیں اور آپ کے پاس آئیں جی اللہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ذات محترم آج کا یہ پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا اور بابا جی پیر طریقت رہبر شریعت محبوب عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا سلامہ رسول رکھے تو یہ بابا جی کا ذکر صاحب بابا جی محبوب عالم صاحب کا ذکر پتہ ہی چلا کہ بابا جی نے وہ چراغ جلائے ہیں جو آگے بھی چراغ جلا رہے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے تو بابا جی وہ ایک روشن چراغ تھے وہ دیا تھے جنہوں نے آگے روشنی دی اور چراغ سے چراغ جل رہے ہیں اور مزید جلتے رہے اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس پروگرام میں بابا جی کے پوتے پیر طریقت رہبر شریعت پیر محب علی شاہ صاحب دامت برکات بنا لیا اس کو مبارک کی سرپرستی فرما رہے ہیں یہ ان کی یہاں پہ تشریف آنے ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور جب یہ باہر ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری سرپرستی فرماتے ہیں جس طرح بابا جی نے سر پہ ہمارے ہاتھ رکھا ہوا تھا الحمدللہ یہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ سرپرستی فرماتے ہیں کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو ان سے ہم گزارش کرتے ہیں روحانی اور جسمانی اور جس طرح بھی ضرورت ہوتی ہے ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ یہ انہیں پیش اللہ تعالیٰ ان کے فی البرکات میں دن میں رات میں تقطع فرمائے اور پیر طریقت جناب محترم حافظ شاہ صاحب
दामद बरकातुहुल आलिया और जितने भी खलफा तशरीफ लाए तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं। और खुशकिस्मती मेरी ये है कि जो पीर साहब ने मुझे ये मौका दिया कि बाबा जी की करामात बयान करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करामात बाबा जी की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मेरा बचपन जो है, जब मैं छोटा सा था, यानी जब हिफ़्ज़ शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के उसी वक्त से मैं फैज़ मिलने शुरू हो गए। बल्कि बाबा जी मुझे सबक याद करवाते रहे। जब मैं स्कूल पढ़ता था, बाबा जी ने कहा आप जी सीधा दुकान पे आ जाए, बाबा जी की दुकान पे आ जाना। बाबा जी बैठे होते थे और इंग्लिश वाले सर बाबा जी याद करवाते थे। ये नहीं थे सिर्फ वो एक मौलवी थे या सिर्फ दीन का इल्म रखते थे, दुनियावी उलूम भी उनके पास पहुँच जाता था और दिल के राजों को जानता था। और उनकी करामात से एक बड़ी करामत हमने देखी कि जब ये मस्जिद बाहर छत वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरी बाहर छत नहीं थी, अंदर पुरानी मस्जिद जो पुराने लोग बैठे हुए जानते हैं, बाहर छत नहीं होती थी, ऐसे मस्जिद थी। एक दफ़ा ऐसा मौका आया कि बारिश शुरू हुई, जुमे की नमाज हो रही है। जुमे के दिन बारिश, इतनी बारिश हुई कि पानी लोगों के नीचे से गुजर रहा है। लेकिन अल्लाह के वली का ये कमाल, अल्लाह के वली की ये शान कि जरा बराबर भी कोई अपनी जगह से नहीं सकता। अगर बारिश हो रही है तो लोग भागते हैं, यार कपड़े ना गीले हो जाए, यार ये बारिश पड़ रही है। मैंने देखा, मैं भी जुमा बाहर मैंने उस दिन पढ़ा, बाबा जी अंदर पढ़ा रहे थे, मेरी बाहर ड्यूटी थी बारिश से, तो मैंने देखा पानी नीचे ऐसे चल रहा है, ऊपर से छत का पानी भी आ रहा है, बारिश का पानी भी आ रहा है, और जरा बराबर भी पीछे रहना सजदे पानी में कर रही है, कपड़े भी गीले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाबा जी के कमाल ये था कि जरा भी उसे दिखा नहीं। इसके बाद जब ये मस्जिद की तामीर शुरू हुई, जब पहली मस्जिद शहीद हुई, छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद बनाने के लिए जब शुरू हुआ ना, तो ये बाहर ग्राउंड खाली थे, ये वाला ग्राउंड खाली था, तो यहाँ पे जुमे की नमाज़ अदा करते थे और धूप सख्त धूप, और इतना बड़ा इज्तिमा होता था, ये सारे ग्राउंड फुल हो जाते थे। उस वक्त मस्जिद ही हमारी एक ही मस्जिद थी, बाकी मस्जिद सारे बाद में बनी, सारी मस्जिदें वाली, ये मस्जिद एक ही थी। और मैंने देखा कोई बंदा गर्मी की वजह से कह रहा हूँ, उठ के जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जब बाबा जी ने दुआ करनी फिर साहब, और अक्सर करामात ये देखी, जो बंदा आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए आता है, कहता बाबा जी तो मेरी बात कर रहे हैं। हर कोई बंदा जिससे पूछा कहते बाबा जी तो मेरी बात कर रहे हैं, बाबा जी तो मेरी बात कर रहे हैं। अल्लाह के वली की शान के दिल के राजों को जान रहे हैं। और हमने जब कोई मशवरा करना होता ना, बाबा जी के पास मशवरा करने जाते हैं, हुजूर ये मामला है, इसमें हमें कोई मशवरा दे, अगर आप फरमा देते आप सब ऐसे कर लें, तो हम समझ जाते कि ये बात बाबा जी ने हुक्म दे दिया ऐसे कर लें। और अगर उनको कोई नापसंदीदा काम होता, मुझे क्या कर लिया, हमें पता चल जाता है कि ये काम अच्छा हमारे लिए नहीं है, हम काम छोड़ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारे का सिस्टम और ये अदारे का बनना, हमारा कोई इरादा नहीं सोचती। ये साथ वाली गली में हम ना ख़त्म पे गए, सुना बाबा जी नाजरा के बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, ख़त्म पे जब गए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताने आलिया शरफपुर शरीफ, आस्ताने आलिया हजरत करमा वाला शरीफ, आस्ताने आलिया हजरत करमा वाला शरीफ, दरबार आलिया राय कला शरीफ, माशाअल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाबे मलक मोहम्मद असलम तैयबी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुल आलिया खलीफे मिजाज आस्ताने आलिया हज़रत करमा वाला शरीफ के आप तशरीफ़ लाए। हम आपको खादमीन दरे गंज करम की जानिब से, बाबा जी के तमाम खादिमों की जानिब से, बाबा जी रहमत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के उर्स मुबारक में आपको खुशामदीद पेश करते हैं। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें और कारी साहब की गुफ्तगू जारी है। कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान समाअत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पति फूल फूल, अपने नबी के दीवाने, प्यारे नबी के दीवाने। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का इतना फैज़ कि ये पूरा इलाका
کے فیض سے بھرپور ہے. اور جب یہ مسجد پہ آباد تھی، یہاں پہ ایک وقت وہ بھی ہے، بابا جی فرماتے تھے یہاں پہ لوگ پیاز آلو یہاں پہ رکھتے تھے، کہتے نا بات کالی. لیکن الحمدللہ جب بابا جی یہاں پہ آئے، اللہ کے ولی کی یہاں پہ آمد ہوئی، آمد کی برکت اور صدقہ یہ ہوا کہ وہ جہاں پہ آلو رکھے جاتے تھے آج وہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ بابا جی کے بڑے برکات. بات کر رہا تھا مدرسے کی، تو بابا جی کہتے اب صاحب مدرسہ نہ بنا دیا، کرموالا شریف مدرسہ شروع ہو گیا. بابا جی بناتے کرموالا شریف میں مدرسہ شروع ہو گیا ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. میں کہہ دوں جیسے آپ کی مرضی. بابا جی بناتے سوچیں کہ نام کیا رکھیں گے. میں نے حج کے زراف پر میں کہتے تھے پہلے آپ بتائیں. میرے دن میں ہمارے استاد محترم قاری عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور بابا جی تو عظیم ہستیاں تھیں. میں نے سوچا جامعہ کریمیہ رحمتیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کی حضور میں نے یہ نام پسند کیا ہے. حضور مانتے اس طرح جب پہلے قاری عبدالکریم سے مشورہ کر کے وہ کیا کہہ گیا. میں قاری صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی بابا جی نے بھیجا ہے مشورے کے لیے. قاری صاحب فرماتے ہیں آپ سب باقی تو بات ٹھیک ہے لیکن سرکار کا نام ہے، بعض لوگ بے ادبی کر دیتے ہیں. آپ نے نسبت والے سنت جماعت رکھی ہے، آپ یا رسول اللہ میرا رضویہ رکھنا. میں نے بابا جی بڑے خوش ہوئے. تو بابا جی دعا فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. اپنے سور میں کہتے یہ میرے بیٹے ہیں اور الحمدللہ وہ دعائیں فرماتے تھے. ان کی برکت سے الحمدللہ یہاں سے آج تقریباً 250 کے قریب طلباء طالبات یہاں سے فارغ ہو چکے قرآن پاک حفظ کر. اور بھی بچے مزید یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ کا دیکھنا ہماری طرح توجہ ہی ہوتی تھی کہ جب مجھے شہید ہوئی نا یہاں سے کیڑے نکلے بڑے بڑے چونٹے. تو میں بابا جی نے مجھے بلایا، میں گیا تو بابا جی کہتے حافظ صاحب آپ کی مسجد سے بڑے کیڑے نکل رہے ہیں کالے کالے رنگ کے. میں نے کہا جی وہ کہتے وہ آپ اس طرح کے جا کے دال روٹی بانٹیں. کیا کریں دال روٹی بانٹیں. وہ دال روٹی بانٹے کیڑے گئے، وہ چونٹے گئے، اس کے بعد نظر نہیں ہے. آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ ایسے نظر آئے. بعد بات کرنے کے لیے جاتے تو بابا جی پہلے فرما دیتے آپ صاحب یہ بات ایسے ہے. میں اکثر آپ کی آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے. پروفیسر صاحب موجود ہیں، اکثر میں آپ کی کرامت بیان کرتا تھا. مسجد میں بچیاں پڑھتی تھیں، ان کے لیے لائٹ کا انتظام کرنا تھا. اس وقت UPS وغیرہ نہیں تھے تو ایمرجنسی لائٹ ہوتی تھی. پروفیسر صاحب کہتے ہیں آپ سب ایمرجنسی لائٹ نہ لے لیتے ہیں بچیوں کے لیے. جب لائٹ چل جاتی ہے روشنی کے لیے لنک روڈ پہ گئے لائٹ لینے کے لیے. جب ہم گئے نا لائٹیں لینی تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں آپ سب ذرا بابا جی سے ملتے چلیے. میں کیا پتہ نہیں بابا جی رام کرتے ہو ملاقات ہو نہ ہو. کہتے اگر ہوگی ٹھیک ہے، نہ ہی ٹھیک ہے. جاتے مل گئی تو جب آئے نا ہم نے دستک دی دروازہ کھل گیا. کہتے آ جائیں. جب ہم اندر گئے بابا جی کہتے بلانے بغیر نہیں آتے، اپنی مرضی سے کبھی ملنے نہیں آتے. جب بلاتے ہیں پھر آتے ہیں کام تھا. بابا جی کہتے ہیں کتاب لکھی ہے میں نے، اس کی کچھ عربی عبارات ہیں اور یہ قرآنی آیات ہے، ان کی زیر ضبط وہ آپ نے ذرا دیکھنی ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح. وہ مجھے کتاب دی ابھی بھی اس کا جو ہے ایک حصہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، کافی اس کی میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ یہ بابا جی کی کرامات اس علاقے پہ بہت بڑا فیض، بالخصوص بندہ ناچیز پہ بہت ان کی رحمتیں آج بھی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے ان کو پکارتی ہیں تو الحمدللہ ہماری مدد کو پہنچتی ہیں. اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، مدارات میں جا کے فیض کا ڈبل ہو جاتا ہے. اور آج ان کے فضل برکات سے ہمیں فائدہ حاصل ہے کہ کائنات ان کے فضل برکات سے مزید ہمیں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اور پیر طریقہ رہبر شریعت پیر محب علی شاہ صاحب دامت برکات عالیہ جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے اور ان کی فضل برکات میں دل دنیا راجوں کی ترقی عطا فرمائے. حضرات کی طرف اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتے ادا کر لیں. نماز ہوگی، نماز کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ایسے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جن دوستوں نے ویسے تو ماشاءاللہ سب کو وضو میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا گھر ہے،
اگر کسی نے دوبارہ سے تازہ وضو کرنا ہے تو وہ کرے. اور